رات کی اندھیری کی حکومت ہے اور ان کا ہر کام رات کی اندھیری میں ان کے پاس آج بھی بل نہیں تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ وہ بل شیئر کرے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. اور طرف بول دے گا وہ ویسے بھی قانون کے مطابق کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر ہمارے کچھ ایک دو ایم ایل اے جن کا ہم نے نام بتایا ہے اس کمیٹی کے نام ان میں ذکر ہے, اگر ان کو اٹھا کر کے زبردستی لایا جائے گا تو ہم اتوار والے دن پہ چھٹی ہوتی ہے. اگر ان کو ناک سے پکڑ کے پی ایم ایل این کو مارشاء اللہ پلس لگانا ہے اور ناک سے پکڑ کے اسکول کے بچوں کی کھنچائی ہو رہی ہے, جو مرضی جوڈیشل پیکج لے آئیں, جو مرضی غیر آئینی ترمیم لے آئیں, جو مرضی یہ لوگوں کے بچوں کو بیویوں کو اغوا کر کے یہاں پہ غیر آئینی ترمیم کروانے لے جائیں, یاد رکھیے گا کرسی کبھی بھی طول نہیں پکڑے گی. نہ کرے کہ کوئی اتنا مجبور ہو کہ بیٹی اور بیوی کا سودا کرنا پڑے سیٹ کے لیے. دیکھیے کمیٹی میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ چونکہ ان کیمرہ ڈسکشن ہے وہ تو ہم باہر نہیں بتا سکتے, لیکن پہلے ہم ادروائز آپ کو کہہ چکے کہ رات کی اندھیری کی حکومت ہے اور ان کا ہر کام رات کی اندھیری میں ہے. جو اوور آل پروسیس اڈاپٹ ہونے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ترامیم ہو رہی ہے, نہ کہ آئینی ترامیم ہو رہی ہے جو ہونے والی ہے. اور ہمارے ساتھ ہم نے پوچھا تو لا منسٹر نے ضرور تھوڑا سا بریف کیا ہے, ان نے مختصر بتایا, بٹ ایز وی اسپوک ایز وی کم آؤٹ ان کے پاس آج بھی بل نہیں تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ وہ بل شیئر کرے کہ وہ صحیح میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن پرائمریلی جو ٹارگٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ملک کے ہر ارگن کو انڈیپینڈنٹ ہونا لازم ہے. اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. عدلیہ کی کمپرومائز کسی صورت نہیں ہونے چاہیے, ان کی پاور کم نہ ہو, ان کے ججز کے اختیارات کم نہ ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوشش کی جائے گی عدلیہ کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں بالکل غیر ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا اور سیاسی پارٹیوں کو بھی, پولیٹیکل سسٹم کو بھی اسی وجہ سے کمزور کیا جائے. دراصل گور صاحب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ان کی نمبر گیم پوری ہے, اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ہے. کیا آپ کے جو اراکین ہیں جو آزاد اراکین ہیں اور وہ جو جن کی نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن ایز وی اسپیک گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آج ہی ووٹنگ کرانی ہے, لیکن ان اینی کیس اگر وہ کرا دیتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, سوائے ایک دو تین جت کا ہم نے نام بتایا تھا. یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جو ہم نے ورڈ استعمال کیا تھا پارلیمنٹیرین, یہ پروپوزل تھی عمر ایوب خان صاحب کی. انہوں نے یہ ریزولوشن سبمٹ کر کے بہت پہلے دیا تھا کہ کائنڈلی اس قسم کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائے جس میں سے پارلیمنٹیرین کا میٹر بھی ایڈریس ہو سکے. کل سپریم کورٹ نے بہترین ججمنٹ دیے, ہمارے سارے ایم این ایز اس آرڈر کے حساب سے کورڈ ہے. کوئی بھی ایم این اے ہمارا کسی اور طرف ووٹ دے گا وہ ویسے بھی قانون کے مطابق کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے. اگر ہمارے کچھ ایک دو ایم این اے جن کا ہم نے نام بتایا ہے اس کمیٹی کے نام ان میں ذکر ہے, اگر ان کو اٹھا کر کے زبردستی لایا جائے گا تو ہم سمجھے اس کی مذمت بھی کریں گے, اس کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا, اور وہ متعلقہ فورم سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں. رحمان صاحب کی کسی تجویز پہ یہاں کوئی غور نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے طرف سے کچھ کیا ہے. ہم نے یہ واضح طور پہ کیا ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بل پہ بحث کریں. یہ تو کمیٹی بنی کسی اور پرپس کے لیے ہے. آپ نے اگر بل موو کرنا ہے تو لا منسٹری میں لا اینڈ جسٹس میں کمیٹی میں جانا لازم ہے. آپ وہ پروسیس کمپلیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہاں کریں. تو اس لیے ہم نے کوئی سجیشن نہیں, ہم نے صرف ان سے سنا ہے جو انہوں نے بولا. اگر اس پہ کچھ کوسچنس تھے وہ ہم نے ان سے کیے, لیکن ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی, اور کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی ایک چیز پہ بھی کوئی کنسیڈ نہیں کرتے. یہ کہہ رہی ہیں کہ آج نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہے, پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکے گی اور آسانی کے ساتھ ہم یہ ترامیم منظور کروائیں گے. آپ صبح سے یہاں پہ 11 بجے کے آئے ہوئے ہیں. کل بھی ہفتے والے دن چھٹی تھی, کیپٹل میں ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اتوار والے دن بھی چھٹی ہوتی ہے. اگر ان کو ناک سے پکڑ کے پی ایم ایل این کو مارشاء اللہ پلس لگانا ہے اور ناک سے پکڑ کے اسکول کے بچوں کی کھنچائی ہو رہی ہے, ہر آدھے کے گھنٹے کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے پھر ملتوی ہو جاتا ہے. یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے پارلیمان میں اور پھر ملتوی ہو جاتا ہے. تو اگر اسکول کے بچوں کی کلاس چھٹے والے دن بھی ہو رہی ہے تو یہ ان کو مبارک ہو, یہ سیاہ اس کا حصہ بنے قانون سازی کا, کوئی اور تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ بھی توسیع کے حق میں نہیں ہے, تو باقی صرف معاملہ رہ جاتا ہے پھر ججز کی تعداد بڑھانے کا. جتنے کیسز ہیں تو ججز کی تعداد بڑھانے میں آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, ابھی تک آپ جو بھی مجھ سے کوشچن کریں گے نا, یا میں جو بھی آپ کو بات کروں گی, ہم اور آپ سب ایزمپشن اور اسپیکولیشنز کے اوپر بات کریں گے. کیا کسی کے ہاتھ میں مسودہ ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے کہ جوڈیشل پیکج کیا آ رہا ہے؟
تو میں اس کے اوپر کیا آپ کو پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہوں کہ پی ایم ایل این کو خود بھی نہیں پتا کہ جوڈیشل پیکج کیا ہے. یا تو یہ کو آئیں پارلیمان میں آ کے اس کے اوپر بحث کریں, آپ سے میڈیا کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں, ہم سے بھی شیئر کریں, تو پھر ہم اس کے اوپر بحث کریں, پھر آگے بڑھیں. تو پھر میں کہوں گی کہ تعداد بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے, کیا چینجز ہونی چاہیے کیا نہیں. لیکن جب خود حکومت وقت کو نہیں پتا کہ وہ کیا جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں, سوائے ان کو اس بات کی فکر پڑی ہوئی کہ ثانیہ آپ پارلیمنٹ کر لو, یوم سیاہ کر لو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اغوا کر کے کہو کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ آئینی ترمیم پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ حصہ ڈالنا ہے. اور یاد رکھنا یہ میڈیا اس بات کا گوار ہے, اگر آج کوئی ایسی غیر آئینی ترمیم ہوتی ہے, اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, تو پھر آئین کی پامالی پی ایم ایل این کے سر ہو. اس وقت جو مولانا فضل الرحمان ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, لیکن اس صورت میں اگر وہ حکومت والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو یہ وہ دھچکا نہیں ہوگا؟ میں پہلے سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. آئی ٹرسٹ ہز ورڈ وٹ ایور ہی سیز آن دی فلور آف دا پارلیمنٹ. 2 دن پہلے جو مولانا صاحب نے جو پارلیمان میں تقریر کی تھی, میرے خیال میں وہ بہت اصول کے اوپر تھی. لیٹس اسٹک ٹوگیدر, لیٹس ناٹ گو ان ٹو دی کہ جی فلانا یوں ہے, شک کے اس سے نکل آئیں. شک جو اگر کسی نے کرنا ہے نا تو یہ پی ایم ایل این کو اپنی صفحہ میں کرنا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آخری بات میں صرف یہ میڈیا کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں, جو مرضی جوڈیشل پیکج لے آئیں, جو مرضی غیر آئینی ترمیم لے آئیں, جو مرضی یہ لوگوں کے بچوں کو بیویوں کو اغوا کر کے یہاں پہ غیر آئینی ترمیم کروانے لے جائے, یاد رکھیے گا کرسی کبھی بھی طول نہیں پکڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد آئین پاکستان میں جو آپ کو کرسی دیتا ہے, جو آئین آپ کو حاکمیت دیتا ہے, وہ پاکستان کے عوام ہے. پاکستان کے عوام نے فارم 47 پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ڈالا, تو لہٰذا جو سیاہ حرکتیں یہ لوگ کر لیں, تاریخ ان کو سیاہ لفظوں میں ہی یاد رکھے. بہت شکریہ. عجیب آدمی ہے. نو بٹ یہ کون چھ کی بات کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایک سیکنڈ, جو آزاد ہیں, ایک آزاد آپ کے ہیں. شہزادہ گستاخ صرف کبھی نہیں دے گا نواز شریف سے جیت کر. داوڑ کنڈی کبھی نہیں دے گا. کھچی صاحب کو تو انہوں نے اپڈیٹ کیا, ریحان زیب بھی نہیں دے گا. رہ گیا کون, سعد اللہ بلوچ. نہیں سعد اللہ بھی نہیں دے گا, میرا دل کہتا ہے وہ. باقی ریاض فتح اللہ صاحب وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس مگر دن کسی اور جاہل جرنلسٹ نے بولا, وہ جس کو ہم لفافی نہیں بولتے جس پہ آپ نظر, اس کی میں نے ویڈیو دیکھی, کہتا ہے مجھے تو بہت اچھی انفارمیشن ہے کہ شہریار افریدی جو ہے نا وہ خان کے خلاف جا رہا ہے, تو وہ امریکہ سے ادھر آ کے ووٹ دے گا جہاز میں, آپ اس کے لیے چارٹر جیٹ بھیجا ہے. مطلب عقل استعمال کرو. بٹ دیٹس وین یو انڈرسٹینڈ کہ نہیں جیسا بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, میرے جیسا بندہ, کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. جھوٹ ایسا بولو کوئی مانے تو صحیح نا. میم اگر یہ حکومت اس ترمیم میں کامیاب ہو جاتی ہے, اگر یہ گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے اس ترمیم کرنے میں, تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں, صبح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہیں وہ آگے سے آگے 11:30 سے اب 6-7 تو ہیں خریدنے والی بیٹی, اور پیسوں پہ کچھ بھی خرید لیتے, کچھ بھی کر لیتے, بٹ اللہ نہ کرے کہ کوئی اتنا مجبور ہو کہ بیٹی اور بیوی کا سودا کرنا پڑے سیٹ کے لیے. 8 آپ کے آزاد حکم ہے, جس میں برسٹل 2 اور یہودی شامل ہے. تو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان میں سے جو 6 سے رابطہ ہم نے کیا ہے, جو باقی 6 رہ گئے, تو ان میں سے 4 نے ہمیں ووٹ دینے کی حامی بنی ہے. اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے آئی پاس؟ ڈونٹ نو, بٹ یہ کون چھ کی بات کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایک سیکنڈ, جو آزاد ہیں, ایک آزاد آپ کے ہیں. شہزادہ گستاخ صرف کبھی نہیں دے گا نواز شریف سے جیت کر. داوڑ کنڈی کبھی نہیں دے گا. کھچی صاحب کو تو انہوں نے اپڈیٹ کیا, ریحان زیب بھی نہیں دے گا. رہ گیا کون, سعد اللہ بلوچ. نہیں سعد اللہ بھی نہیں دے گا, میرا دل کہتا ہے وہ. باقی ریاض اللہ فتح صاحب وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میم اس اگر دن کسی اور جاہل جرنلسٹ نے بولا, وہ جس کو ہم لفافی نہیں بولتے جس پہ آپ نظر, اس کی میں نے ویڈیو دیکھی, کہتا ہے مجھے تو بہت اچھی انفارمیشن ہے کہ شہریار افریدی جو ہے نا وہ خان کے خلاف جا رہا ہے, تو وہ امریکہ سے ادھر آ کے ووٹ دے گا جہاز میں, آپ اس کے لیے چارٹر جیٹ بھیجا ہے. مطلب عقل استعمال کرو. بٹ دیٹس وین یو انڈرسٹینڈ کہ نہیں جیسا بندہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, میرے جیسا بندہ, کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. جھوٹ ایسا بولو کوئی مانے تو صحیح نا. میم اگر یہ حکومت اس ترمیم میں کامیاب ہو جاتی ہے, اگر یہ گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے اس ترمیم کرنے میں, تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں, صبح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہیں وہ آگے سے آگے 11:30 سے اب 6